اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی وقل رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ڈیئر ویورز، میں آپ کے لیے آج ایک نئی بک لائی ہوں۔ اس کا نام ہے تجلیات نبوت۔ یہ سیرت النبی پہ یہ کتاب ہے، اور یہ ہم نے اس کا جو سیرت النبی کی اس کتاب کا کورس ہے، یہ میں نے الہدا سے کیا ہے، اور ہمارا کورس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس بک کی ایوری فرائیڈے میں آپ کے ساتھ کچھ اس کا پورشن جو ہے وہ ریڈ کروں گی، اور اس بک کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں، الہدا کے بک سٹور سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ دارالسلام پبلیکیشنز پہ بھی دیکھ لیں، اور گڈ ورک بکس پہ بھی دیکھ لیں۔ اور بہت سمپل سی کتاب ہے، اور بہت چھوٹی ہے، بریف ہے، اور اس میں واقعات جو ہیں وہ بہت اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن سارے کے سارے اس میں واقعات جو ہیں وہ بڑے سمپل کر کے بتائے گئے ہیں۔ تو اس کے آج میں پہلے چیپٹر سے آپ کو تھوڑی سی اس کی ریڈنگ کروں گی۔ انشاءاللہ اس کے جو ہے نا 500 تک ہے اس کے پیجز، تو تھوڑا تھوڑا کر کے بریف ویڈیوز میں اس پہ کروں گی۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور نسب نامے سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ عدنان جو ہے یہ بالاتفاق سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو ہے، آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں بہت معزز قبیلہ تھا۔ اور قریش جو تھے، یہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کا لقب تھا۔ بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عزرہ میں جا بسا تھا، اور وہیں پلا بڑا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ ہم قصی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ بندہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتا ہے۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ اس نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا، اور چمڑے کے بڑے بڑے
लगनों में खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाता और हाजियों को पेश करता। इसी ने काबे के शुमाल में दारुल नदवा के नाम पर एक घर भी बनाया था, जो कुरैश की इज्तमाई सरगर्मियों का मरकज़ था। यही इनकी पार्लियामेंट भी थी और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। कुरैश का झंडा और कमान भी कुसई ही के हाथ में थी। चुनाचे लड़ाई का झंडा इसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था। वो बड़ा करीम और अक्लमंद था। कुरैश इसकी बात बेचूनो चरा तस्लीम करते थे। तो ये लीडरशिप की बात आ गई है यहाँ पे। कुसई इनकलाब जो था ये कुरैश का लीडर था और ऐसे लगता है कि कुरैश को उसमें किसी मुकाम पे इनको मक्का से निकाल दिया गया था। तो कुसई जो था इसने सबको ला के वहाँ पे आबाद किया और दारुल नदवा का इसने क़याम किया और हाजियों का मेज़बानी का शरफ़ लिया। और दारुल नदवा जो है इसको फर्स्ट डेमोक्रेटिक हाउस कहा जाता है, जिसमें इंडिपेंडेंटली जो थे वो फैसले किए जाते थे और वहाँ पे से मैरिज सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते थे। तो ये इसको फर्स्ट डेमोक्रेटिक हाउस भी कहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बंदा है जो कि नसबनामे में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आपके परदादा हाशिम की निस्बत से हाशमी कहलाता था। इनको कुसई के मुनासिब में से हाजियों की मेज़बानी का मनसब हासिल हुआ, जो इनके बाद इनके भाई मुत्तलिब की तरफ मुंतकिल हो गया। मुत्तलिब के बाद फिर हाशिम की औलाद को ये मनसब हासिल हुआ और इस्लाम की आमद तक इन्हीं के हाथ में रहा। हाशिम अपने ज़माने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे। इन्हें वादी बता मक्का को कहा जाता है का सरदार कहा जाता था। वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते थे। चूंकि अरबी में इस तरह किसी चीज़ के तोड़ने को हशम और तोड़ने वाले को हाशिम कहते हैं, इसलिए इनका नाम हाशिम पड़ गया, वरना इनका असल नाम उर्वा था। कुरैश तिजारत पेशा थे। हाशिम ने इनके लिए जाड़े में यमन और गर्मी में शाम का तिजारती सफ़र मुनज़्ज़म किया और इसके लिए दोनों मुल्कों के ज़िम्मेदारों से ज़मानतें हासिल की। इस सफ़र का जिक्र कुरान मजीद की सूरत कुरैश में अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े एहसान के तौर पर किया गया है। हाशिम एक बार तिजारत के लिए शाम जाते हुए यसरब यानी मदीना मुनव्वरा से गुजरे तो वहाँ बनु अदी बिन नजार की एक खातून सलमा बिनते उमरो से शादी कर ली और कुछ अरसा ठहर कर मुल्क शाम चले गए और वहीं सरजमीन फ़लस्तीन के मशहूर शहर गज़ा में इंतकाल कर गए। इनकी रवानगी के वक्त सलमा हामला थी। बाद में बच्चा पैदा हुआ जिसके सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसलिए इसका नाम शैबा रखा गया। ये बच्चा मदीने में परवरिश पाता रहा, लेकिन मक्के में हाशिम के भाइयों और ख़ानदान के दूसरे लोगों को इसका इल्म ना था। 8 बरस बाद मुत्तलिब को इसका पता चला तो वो मदीना जाकर इसको अपने साथ ले आए। जब मक्के में दाखिल हुए तो लोगों ने समझा कि ये इनका ग़ुलाम है, चुनाचे इसे अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। बिला आखिर वो इसी नाम से मशहूर हो गया। अब्दुल मुत्तलिब बहुत खूबसूरत और अजीम इंसान थे। इनके दौर में इनका कोई हममर्तबा कोई ना हुआ। वो कुरैश के सरदार और मक्के के काफ़िले तिजारत के ज़िम्मेदार थे। जूद व सखा इस कदर करते थे कि इनका लक़ब फ़याज़ पड़ गया था। इनके दस्तरखान का बचा हुआ खाना मिस्कीनों, जानवरों और चिड़ियों के खाने के लिए रख दिया जाता था और इस बिना पर इनका ये उर्फ बन गया था। ज़मीन पर इंसानों और पहाड़ों की चोटियों पर वहशी जानवर और चिड़ियों को खिलाने वाला। इन्हें जमजम का कुआं खोदने का शर्फ भी हासिल हुआ। इस कुएं को बनु जुरहम ने मक्के से जिलावतन होते वक्त पाट दिया था। इस वक्त से इसकी जगह नामालूम चली आ रही थी। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में इस की जगह बतलाई गई और खोदने का हुक्म दिया गया। उन्होंने खोदा तो पुराना कुआं बरामद हो गया। इन्हीं के ज़माने में खाना काबा पर हाथी वालों के हमले का वाक़या पेश आया। ये सब हबशी थे। इनके सरदार का नाम अब्राहा था।
جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور مینی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بز کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے حل ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک کے مقابلے کے لیے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے آپ کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اس طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینے میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس سے شروع کریں گے۔ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کا کور کروں گی۔ میں صرف اس بک کی ریڈنگ کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ جو آئی تھنک کہ اگر آج مجھے وقت ملا تو میں دوسری ویڈیو آج ہی کر دوں گی، نہیں تو میں نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو لے کے آؤں گی۔ اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔